إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه یا نشین شیخ القرآن کے لیے ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ ان کا سایہ صحت کے ساتھ ہم پر قائم و دائم رکھے اور اس طرح کی یہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اللہ انہیں مزید ہمت عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی 114 سورتوں میں سب سے مختصر اور سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر کو میں نے تلاوت کی۔
اس کی صرف 3 آیتیں اللہ آپ کو قرآن کا ذوق دے تو پورے قرآن میں مضامین کا جو سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اللہ نے اس پورے سمندر کو سورۃ کوثر کے کوزے میں بند کر دیا۔ قرآن کا جو مضامین کا سمندر ہے، اس کی تہ میں بڑے ہیرے جواہرات لولو مرجان چھپے ہوئے ہیں، جو مفسر بھی غوطہ لگاتا ہے وہ نئے سے نئے موتی نکال کے باہر لائے۔ سورۃ کوثر کی ایک تفسیر ہماری جماعت کے شیخ رئیس المفسرین، امام الموحدین، قدوۃ السالکین مولانا حسین علی نے فرمائی رحمت اللہ۔ ان کا نام اگر کچھ لوگوں کے لیے نیا ہو تو چند لفظوں میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ وہ استاد کتنا اعلیٰ ہوگا جس کا شاگرد غلام اللہ خان ہوگا رحمت اللہ۔ ہم نے اسی طرز پہ قرآن پڑھا ہے۔ وہ کیا تفسیر کرتے ہیں اسے میں آج بیان نہیں کروں۔ آج میں تفسیر کا وہ رنگ پیش کروں گا جو پنج پیر کے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پیش کرتے ہیں۔ اگرچہ میں نے ان سے پڑھا نہیں، ان کے کسی شاگرد سے بھی میں نے نہیں پڑھا، لیکن سورۃ کوثر کی جو تفسیر انہوں نے کی اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ مولانا حسین علی کی تفسیر بہت عمدہ ہے، پھر کبھی آیا تو آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن مولانا طاہر رحمت اللہ علیہ نے جو تفسیر کی یہ بھی اس سے کم نہیں ہے۔ مولانا شیخ پنج پیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ نے سورۃ کوثر میں اپنے پیارے پیغمبر سے کہا ہے کہ 2 چیزیں تو مجھے دے دے، میں اس کے انعام میں 2 چیزیں تجھے دے دوں گا۔ جن 2 باتوں کا اللہ مطالبہ کرتے ہیں
کہ یہ مجھے دے دے، اسے سورت کی دوسری آیت میں بیان کیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ میں اس کی تفصیل کرتا ہوں۔ اس کے بدلے میں جو اللہ نے 2 انعام دیے، اس میں سے ایک انعام کو پہلی آیت میں ذکر کیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ علماء کے مجمع میں کھڑا ہوں، پھر طالب علم ہے ڈھیر سارے، اور طالب علموں کے سامنے بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں، ایک کمرے جا کے ساڑیاں نقلاں لانے، یہ ہمارا مذاق بناتے ہیں، فلانا اینڈ تقریر کردہ تے فلانا اینڈ تقریر۔ کوثر جو ہے نا، کوثر یہ وہی ہے جو آپ کے اردو میں استعمال ہوتا ہے، کثرت، کثیر، اکثر، ڈھیر، بہت۔ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بہت دیا۔ یہ تو آگے مفسرین نے بیان کیا کہ کیا بہت دیا، کوثر سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ سبحان اللہ۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ روحانی اولاد۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ حوض کوثر۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ لواء الحمد۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ مقام محمود۔ یہ تو ہم نے آگے احتمال مفسرین نے پیش کیے۔ جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ میں پنجابی میں کروں گا، اور خیبر پختونخوا والوں کے لیے اردو میں اس کا ترجمہ کروں گا، پنجابی کا ترجمہ کروں گا۔ مولا تو جو اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے بہت دیا، یہ تو نہیں بتایا کہ کیا بہت دیا، بس بہت دیا۔ اللہ نے فرمایا ایک شے ہووے تا دساں، کوئی 1-2 چیزیں ہوں تو بتاؤں، یہ تو اتنی چیزیں ہیں جو گنتی میں بھی نہیں ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ پہلا انعام دو۔ اور دوسری چیز جو اللہ عطا کر رہے ہیں اس کو آخری آیت میں بیان کیا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرے دشمنوں کا میں نام مٹا کے رکھ دوں، تیرے دشمنوں کو میں ابتر بنا دوں، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جب مسلمان ہوا اور خیمے سے باہر نکلا تو صحابہ کے خیمے لگے ہوئے تھے، تو مدینے کے جو انصار تھے وہ تو اکرمہ کو جانتے نہیں تھے، مکے والے تو جانتے تھے کہ یہ ابو جہل کا، لیکن انصار نے یہ تو سنا تھا کہ ابو جہل بڑا دشمن تھا اور بڑا چودھری تھا مکے کا۔ تو وہ جس خیمے کے سامنے سے گزرتا ہے، صحابہ ایک دوسرے کہتے ہیں اے اکرمہ جا رہا ابو جہل دا پتر۔ دوسرے خیمے کے قریب گیا، یہ اکرمہ جا رہا ہے، ابو جہل کا بیٹا ہے۔ اکرمہ واپس آیا میرے نبی کے خیمے میں اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، صحابہ کو منع کرو میں کوئی ابو جہل دا پتر نہ آکھے۔ میرے پیغمبر میں تیرے دشمنوں کا نام اس طرح مٹا کے رکھ دوں گا کہ ان کے سکے بیٹے بھی کہیں گے مجھے اپنے باپ سے منسوب نہ کرو۔ تو اکرمہ پھر تجھے کیا کہا جائے کہ اکرمہ بن اسلام، اکرمہ بن اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، 2 چیزیں مجھے دے دے، بدلے میں 2 چیزیں لے لے۔ جن چیزوں کا رب نے مطالبہ کیا وہ کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھ کس کے لیے؟
اور قربانی بھی کر کس کے لیے؟ نماز بھی میرے لیے، قربانی بھی میرے لیے۔ کیوں بھائی لوگوں؟ نماز ہمیشہ کس کی ہوتی ہے؟ آج تک کسی نے کسی نبی کی نماز پڑھی؟ کسی ولی کی نماز پڑھی ہو؟ مولا نماز تو تیرے لیے ہے، قربانی بھی تیرے لیے ہے، یہ کوئی اتنا مشکل کام ہے، اتنا اہم کام ہے کہ تو اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ۔ اس کے لیے مجھے تھوڑا سا پس منظر میں جانا پڑے گا، جس کو ہم کہتے ہیں بیک گراؤنڈ، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اس کے بعد فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کا معنی کروں گا تو آپ کو لذت بڑی آئے گی، مزہ آئے، مزہ آئے، لیکن وہ میں سارا پس منظر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جتنی عبادات ہم کرتے ہیں ساری عبادتیں تین قسموں میں بند ہیں، چوتھی کوئی قسم نہیں عبادت کی۔ عبادت کی اقسام کتنی ہیں؟ زور سے بولو۔ عبادت تین قسموں میں بند ہے، چوتھی کوئی قسم نہیں۔ عبادت کی پہلی قسم ہے قولی عبادت، جس کا تعلق زبان سے ہے، لسان سے ہے، قول سے ہے، اس کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ میں کوئی اونچ تقریر نہیں کرنی بھئی اپنے پٹ کٹ کے ٹر جاؤں اور جذبات میں بازو یوں اچھالتا رہوں، اور بہر آپ سے کوئی پوچھے بھئی بندیالوی آیا تھا کیا کہہ کے گیا کہ اے سن کوئی پتہ نہیں، بازو بڑے ٹنگے سے۔ اب خطابت یہی رہ گئی ہے کہ اپنے پٹ تھپڑ مارتے رہو رانوں پر۔ لوگ بھی کہتے ہیں پھٹیاں بڑیاں بھنیاں سے۔ میں نے تو ایسے تقریر کرنی ہے کہ واپس جا کے آپ کو گھر والوں کو سنانی پڑے نا تو آپ فر فر کر کے اپنے گھر والوں کو سنا دیں۔ آیا تھا تے اے آکھ کے گیا، بلکہ سنانی چاہیے۔ وہ جو عورتیں نہیں آتی ہمارے جلسوں میں پروگراموں میں تو آپ ان کو جا کے سنا سکتے ہیں، اپنی والدہ کو سنائیں، بہن کو سنائیں، بیٹی کو سنائیں، ہمت پہ جائے تو بیوی نہیں سنائیں، اس کو بھی سنا دیں، لیکن سنائیں۔ عبادت کی پہلی قسم جس کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے۔ یا اللہ میرے بیمار کو شفا دے دے، کون سی بات بنے گی؟ یا اللہ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ مجھے مقدمے سے رہائی دے دے، یا اللہ مدد۔ کس کی عبادت بن رہی ہے؟ اللہ۔ ہم نے کہا یا اللہ مدد، تو یہ جملہ اللہ کی کیا بن گیا؟ عبادت۔ میں کوئی منفی رنگ نہیں اختیار کرنا چاہتا، منفی آپ سوچ لیں کہ اللہ دی جگہ تے کوئی اور آ جائے، آگے پیچھے یہی لفظ ہوں تو پھر یہ ان کی عبادت بن جائے گی۔ اور تم نے کلمے میں کیا پڑھا تھا؟ یا اللہ مدد، یہ پکار، اس کو عربی میں کہتے ہیں دعا۔ قولی عبادت کو عربی میں کیا کہیں گے؟ دعا۔ پنجابی اردو میں کہیں گے پکارنا۔ کیا کہیں گے؟ پکار کرنا، پکار کرنا، پکارنا۔ جانتے ہیں طالب علم علماء جانتے ہیں، جو عوام آئے لوگ آئیں وہ میری بات کو غور سے سنیں۔ آج آپ نے میری یہ بات غور سے سن لی تو بہت سارے وہ شبہات
جو ممبر و محراب کا وارث طبقہ آپ کے ذہنوں میں ڈالتا رہتا ہے، انشاءاللہ میں سارے شبہات دھو کے رکھ دوں گا انشاءاللہ۔ آپ میری بات کو ذرا غور اور توجہ سے سنتے چلے جائیں۔ ہر پکار عبادت نہیں بنے گی، ہر پکار عبادت نہیں بنے گی۔ ایک بندہ جا رہا ہے، مجھ سے وہ 1 فرلانگ دور ہے، میں اس کو پیچھے سے آواز لگاتا ہوں، او فلاں، یہ پکارنا عبادت بنے گا؟ بولو بولو، یہ پکار عبادت نہیں بنے گی۔ وہ پکار عبادت بنے گی جو غائبانہ ہو۔ کیا ہو؟ یہ تسی غائبانہ سمجھ گئے؟ بالکل، یہ میں سمجھاؤں گا کہ غائبانہ کیا ہوتی ہے، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور میں 2 لفظوں میں سمجھا لوں گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ پکار عبادت بنے گی جو غائبانہ ہو، یعنی جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ پکار کیا بنے گی؟ غائبانہ پکار، یہ عبادت بنے گی۔ میں اسے نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بغیر وسائل کے، یہ میری قیدیں اب پھر غور سے سنیں، بغیر وسائل کے، بغیر اسباب کے، بغیر مشینری کے، بغیر ٹیلی فون کے، بغیر وائرلیس کے، ہر جگہ سے وہ میری پکار سنتا ہے، یہ پکار کیا بنے گی؟ انہی باتوں میں نے بہت سارے اشکال دھو دیے ہیں۔ اگر اب آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں تفصیل میں چلا جاتا ہوں۔ ہمارے علماء کہتے ہیں BBC اسٹیشن ہے لندن میں، وہ لندن میں بیٹھ کے بولتا ہے، بڑھانے میں ایک آدمی ریڈیو کھولتا ہے، BBC کی آواز آ رہی ہے اس ریڈیو سے، وہ کہاں بیٹھا ہے؟ یہاں سے آواز آ رہی ہے، اے ہو سکتا تے بزرگ نہیں سن سکتے؟ آگے پڑھی پڑھائی قوم میں، وہ کہتے ہیں ہاں جی، اگر لندن کی آواز یہاں پہنچ سکتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں سنتے؟ پھر عالم صاحب کہتے ہیں ٹی وی پہ میچ لگا ہوا ہے، میچ ہو رہا ہے لندن، کھلاڑی بھی نظر آ رہے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں لگتا۔ یہ دلیلیں ہیں، دلیلیں ان لوگوں کو متاثر بھی کر دیتی ہیں۔ اب تو یار زمانہ ہے موبائل کا، یہ چھوٹا سا آلہ ہے، یہاں سے بندہ گیا عمرہ کرنے، وہ مکے بیٹھا ہے، مکے، اس نے مکے سے فون ملایا اپنے باپ کو، باپ بکریاں چرا رہا ہے بڑھانے کھیتوں میں، وہ باتیں کر رہے ہیں، یہاں کی آواز مکے، مکے کی آواز ترنول، چھوٹا سا آلہ، اے ہو سکتا تے بزرگ نہیں سن سکتا؟ یہ اشکال ہے، یہ شبہ ہے، لوگوں کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے، میں اس شبے کو دھونا چاہتا ہوں۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں گے، میں کوئی کسی کو زج نہیں کرنا چاہتا، نہ ہٹ کرنا چاہتا ہوں، نہ کسی کی توہین کرنا چاہتا ہوں، نہ کوئی فتویٰ لگانا چاہتا ہوں، میں تو بڑے پیار سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ خدا گواہ ہے، نیت ضد نہیں ہے، نیت سمجھانا ہے۔ میں نے کہا، آپ غور سے میری بات کو سنیں گے تو میں ذرا جلدی سفر کر لوں گا، میں نے کہا میں ریڈیو دے سیل کھسکا دینا، تو BBC بلا، بلا، ریڈیو کے سیل میں کھسکا دیتا ہوں، تو BBC بلا، میں بجلی کا بٹن سوئچ آف کر دیتا ہوں، تو میچ دکھا، وہ آواز سنا، اور یہ جو تیسری بات میں کرنے لگا ہوں، یہ اشاعت التوحید کی نمائندگی کروں گا، کتنے لوگ اس کو سمجھ پاتے ہیں؟ میں نے کہا
میں موبائل دی روح کڈ لینا، میں موبائل دی روح کڈ لینا، بیٹری سم بلا کر بات موبائل پر۔ او میرے بھائی، یہ اسباب کے تحت ہے، وسائل کے تحت ہے، مشینریوں کے تحت ہے، شعاؤں کے تحت ہے، اور رب سنتا ہے بغیر اسباب کے، وہ پکار عبادت بنے گی۔ اللہ کی توحید زندہ باد، نبی پاک کی سنت زندہ باد، باقی کسی کے زندہ مردہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں چلا جاؤں گا، اللہ کسی اور کو پیدا کرے، وہ چلا جائے، شیخ القرآن نہ رہے تو توحید کے سنانے میں کوئی کمی آئی ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے، کسی نہ کسی سے وہ لیتا رہتا ہے۔ میرے مرشد بیٹھے ہیں کراچی، پیر صاحب، میں نے پیر صاحب کا نمبر ملایا، میں نے کہا پیر صاحب میں بیمار ہوں، میرے لیے دعا کرو، جائز کے ناجائز؟ زور سے بولو، جائز۔ ایک بندہ بڑھانے میں بیٹھ کے کہتا ہے پیر صاحب کراچی میں، ٹیلی فون کے ذریعے نہیں، کہتا ہے پیر صاحب میں بیمار ہوں، میرے واسطے دعا کرو۔ وہ سمجھتا یہ ہے کہ کراچی میں بیٹھا ہوا پیر میری اس آواز کو سن رہا ہے، جائز کے شرک؟ اتھے تے رفڑی مک گیا۔ لوگ کہتے ہیں مردیاں نو پکارو، میں کیا زندیاں نو اس نظریے نال پکارو تم ہی شرک۔ اسباب کے ذریعے بات کرو، قولی عبادت، پکار، دعا، صدا، یہ اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، اس لیے کہ سنتا وہی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ کیوں علماء کرام اور طلبہ اس کا یہ معنی کر لوں، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے، کر لوں میں؟ ان حرف تحقیق، خبر کا معرفہ ہونا کیا معنی دیتا ہے؟ ان کا انتا، بے شک تو، کاف کا معنی بھی تو، انتا کا معنی بھی، بے شک تو ہی ہے، السمیع لکل دعا، یہ معنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرے سوا کوئی بھی غائبانہ پکاریں سننے والا نہیں۔ اللہ کو کیوں پکارنا چاہیے؟ اس لیے پکارنا چاہیے کہ وہ پکاروں کا کیا ہے؟ سننے والا۔ اور جن کو تم پکارتے ہو، لا یسمعوا دعاکم، وہ تمہاری پکاروں کو سنتے نہیں ہیں۔ سورۃ فاطر میں اللہ نے فیصلہ کیا، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم، طالب علم تو پڑھو یار، ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا، رفڑ پایا تھے اسما دی نفی تے سما دی نفی نہیں، اے لا یسمعوا سما دی نفی ہے، لا یسمعوا، وہ تمہاری پکاروں کو نہیں سنتے۔ مولا
آج نہیں سنیں گے میں جمعرات کو پکاروں گا، پھر تو روئیں۔ جمعرات کو نہیں سنیں گے تے شب برات تے گئی کدائی نہیں، اس دن تو روئیں بنیرے پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ جمعرات کو پکاروں گا، شب برات کو پکاروں گا، عرس میں جا کے پکاروں گا۔ پاکستان کی بولی میں بندیالوی کہنا چاہتا ہے میں دھرنا دے نہیں، میں نے قبر پہ کیا دے دینا ہے؟ دھرنا سنا کے اٹھوں گا، میں دھرنا دے دوں گا۔ اللہ نے سورۃ احقاف میں 26ویں پارے میں اللہ نے فیصلہ کیا وَمَن نَزَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ میں تیری عمر قیامت تک لمبی کر دوں اور تو وہاں دھرنا دے کے بلاتا رہے، تو پکارتے پکارتے مر جائے گا، قبر والا تیری پکار کو سنو۔ اللہ کو کیوں پکارنا چاہیے؟ اس لیے کہ سننے والا۔ سفر تقریر کا تھوڑا سا لمبا ہے، میں اس کے مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ اس پہلی قسم کو یہیں روک لے، میں اس پر کوئی دلیل بھی نہیں دیتا، آگے جا کے میں دلیل دے دیتا۔ عبادت کی پہلی قسم کس کے ساتھ تعلق ہے؟ عبادت کی دوسری قسم ہے بدنی عبادت، جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جسم کے ساتھ۔ ہاتھ باندھنا کون سی عبادت ہوگی؟ بولو میرے ساتھ، بولو۔ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، احرام باندھنا، حجر اسود کو چومنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کے درمیان بھاگنا، کون سی باتیں ہوں گی؟ بدنی جسمانی۔ بدنی عبادات میں سب سے عظیم عبادت ہے سجدہ کرنا، سب سے عظیم عبادت اپنی پیشانی اللہ کے دروازے پہ رکھ دینا۔ یہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ۔ ایک تجزیہ کیا کرتا ہوں اکثر جگہوں پہ، سمجھانے کے لیے کرتا ہوں۔ آپ کو میرے تجزیے کے ساتھ اتفاق ہو تو آپ سبحان اللہ کہہ دیں، ووٹ من دے دو، اور آپ کو میرے تجزیے سے اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل، کوئی زبردستی نہیں۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کہیں نہیں بندیالوی تیرا تجزیہ ٹھیک نہیں، ہم تجزیہ کرتے ہیں، آپ کوئی اور تجزیہ کر لیں، اتفاق کرتے ہو تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ بندیالوی کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ پیشانی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکانا انسانیت کی تذلیل ہے، ذلت ہے۔ یہ کبھی اپنے جیسے انسانوں کے سامنے کبھی قبروں، کبھی پہاڑوں، کبھی جانوروں، کبھی تازیہ، کبھی تابوت، کبھی زندوں کے پیروں میں، کبھی مردوں کے قدموں میں، یہ پیشانی کا جھکانا انسانیت کی کیا ہے؟ تذلیل ہے۔ ایک تجزیہ اور بھی کرتا ہوں، اتفاق کرو گے تو سبحان اللہ کہہ دینا، اختلاف کرنے کا آپ کو پورا حق حاصل ہے۔ آپ بھی مسلمان ہیں جیسے میں مسلمان ہوں، میں تجزیہ کر سکتا ہوں، آپ بھی تجزیہ کر سکتے ہیں، میرے تجزیے سے آپ اختلاف کر لیں۔ بندیالوی کہتے ہیں ہمارا دین، ہمارا مذہب اسلام، ہمارے دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے۔
یہی تو اسلام کی خوبی ہے. وہ کہتا ہے یہ در در پہ نہیں جھکے گی، یہ پیشانی جھکے گی تو صرف کس کے سامنے جھکے گی؟ پھر میں پڑھے لکھے لوگوں کو مخاطب کرتا ہوں. سکول اور کالج کے لڑکے بھی یہاں موجود ہوں گے، ملازم لوگ موجود ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ. تمہیں کہیں سے کتاب ملے پروفیسر غازی احمد کی لکھی ہوئی، آپ کی لائبریریوں میں موجود ہے، آپ کی کالج کی لائبریریوں میں یہ کتاب موجود ہے. پروفیسر غازی احمد نے لکھی من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کا سفر. اندھیروں سے یہ 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا یا 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا، ہندو تھا، ہندو، اور اس نے ایمان قبول کر لیا. سبحان اللہ. اس میں اس نے رویداد لکھی. کتاب ایسی ہے آپ شروع کریں گے جب تک ختم نہیں کریں گے آپ کتاب رکھیں گے بھی نہیں. اتنی دلچسپ کتاب. کس طرح میں مسلمان ہوا، کیا مجھ پر مصیبتیں آئیں، کیا مجھ پر دکھ آئے. 13 سال کا بچہ غازی احمد بعد میں پروفیسر بنا، مولانا حسین علی کی بیعت کی، حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ سے کتابیں پڑھیں. کہتا ہے جب میں مسلمان ہوا تو ابھی تو پاکستان نہیں بنا تھا، تو انکوائری ہوئی کہ اس بچے کو کسی ٹیچر نے تو خراب نہیں کیا، کسی مسلمان ٹیچر نے اس کو راغب کیا اسلام کی طرف. انکوائری ہوئی، پنڈی سے لوگ آئے. یہ کہاں تھا؟ چکوال میانی. وہ جو انکوائری کرنے کے لیے آئے وہ ٹیچر تھے، ان میں ہندو بھی تھا، سکھ بھی تھا، مسلمان بھی تھا. انہوں نے پہلا سوال کیا، اگر تو ہندو مذہب چھوڑنا چاہتا تھا سکھ بن جاتا، ہندو دھرم چھوڑنا تھا عیسائی بن جاتا، مسلمان کیوں ہوا؟ غازی احمد کہتا ہے میں تھا تو بچہ، لیکن اللہ نے میرے دماغ میں ذہن میں بات ڈالی. میں نے کہا مجھے اسلام کی ایک خوبی نے متاثر کیا ہے کہ یہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے صرف ایک کے دروازے پہ جھکا. اس خوبی نے مجھے متاثر کیا. وہ بھی گھاک تھے، ٹیچر تھے، وہ پڑھے لکھے لوگ تھے. انہوں نے کہا اچھا اسلام جو ہے یہ ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے، تو بری امام کدی نہیں گیا، تو سائیں توکل کے مزار پہ امبالے میں کبھی نہیں گیا، تو حضرت علی حجویری کی قبر پہ کبھی نہیں گیا. جا کے دیکھ کلمہ پڑھنے والے قبروں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. تو کہتا ہے اسلام کی یہ خوبی ہے کہ وہ ایک کے دروازے پہ جھکاتا ہے. کیا جواب تھا غازی احمد کے پاس؟ 13 سال کے بچے کے پاس کیا جواب تھا جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے؟ غازی احمد کہتا ہے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. پھر رب نے میرے ذہن میں بات ڈالی اور میں نے ان سے کہا میں نے امبالہ، پنڈی اور لاہور والا ایمان قبول نہیں کیا، مدینے والا ایمان قبول کیا. اور جو مدینے والا اسلام ہے نا وہ یہی سبق دیتا ہے کہ یہ پیشانی جھکے گی تو صرف کس کے سامنے جھکے گی. یہ عبادت کی دوسری قسم ہو. کتنی قسمیں میں نے بیان کر دی؟ قولی، بدنی میں سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ قرآن کا طالب علم ہوں، حضرت شیخ القرآن کا شاگرد ہوں رحمت اللہ علیہ، اور ان سے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ قرآن کی تفسیر. دونوں عبادتوں کے لیے، قولی بھی بدنی بھی، دونوں کے لیے میں ایک آیت پڑھ لوں. ایک آیت میں دونوں چیزیں ثابت کرتا ہوں.
ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، ان المساجد للہ، مسجدیں کس کا گھر ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، پھر پکارو تو صرف ہو توجہ آپ کی ہو۔ تو میں بڑی دلچسپی بات کرنے لگا ہوں۔ ہم مہمان ہیں ملک صاحبان کے، ملک افتخار صاحب ہیں، ملک اسرار صاحب۔ ملک افتخار کے دروازے پر ایک بندہ آئے، ملک افتخار کے گھر کے دروازے پر ایک بندہ آئے، دستک دے، بیل پر، گھنٹی پر ہاتھ رکھے اور کہے عبداللہ صاحب باہر آؤ۔ گھر کس کا ہے؟ وہ کس کو آواز لگا رہا ہے؟ گھر کس کا ہے؟ وہ کہتا ہے عبداللہ صاحب باہر آؤ۔ ملک افتخار صاحب باہر نکل کے اس بندے کو کیا کہیں گے؟ بولو سو بولو، کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے عقل نو ہاتھ مار، پاگل ہو گیا، یہ گھر میرا ہے۔ یار خطابت یہ ہے کہ خطیب چھپا کے بات کرے اور سننے والے خود پردے ہٹائیں، یہ ہے خطابت اصل۔ یہ نہیں بھئی اساں ہی گھونگٹ چاہ کے نچن لگ جائیں تو پھر تھوڑی سمجھ چاہے بھئی نہ آکھیا کی۔ خدا کے لیے میں بیان کرنے لگا ہوں افتخار صاحب کی بات کر کے، تو سمجھ جاؤ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ ملک افتخار صاحب کہیں گے پاگلو، ایک گھر میرا، میرے گھر کے دروازے پہ آواز لگانی ہے نا تو میرے نام کی لگا۔ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ میرے دروازے پہ آواز لگانی ہے نا تو میرے نام کی لگا۔ اللہ کہتے ہیں مسجدیں میرا گھر ہیں، اس میں پکار کرنی ہے تو میرے لیے پکار کیا۔ گھر میرا ہو، آواز کسی اور کے نام کی ہو، تو اپنے دروازے تے برداشت نہیں کردا تے میں اپنے گھر چ برداشت کر لیں۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ اب اس سے بدنی عبادت ثابت کر دیتا ہوں۔ پہلے میں نے معنی کیا مساجد، مسجد کی جمع، مسجدیں، مسجدیں کس کے لیے؟ اب میں نے دوسرا معنی کر لیا سجدے والی جگہ، سجدے والی جگہ للہ، کس کی ہیں؟ سجدے والی جگہ کون ہوتی ہیں؟ کون سی ہوتی ہے؟ جس پہ بندہ ماتھا رکھتا ہے، ناک رکھتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے، گھٹنے رکھتا ہے، پاؤں کے پنجے رکھتا ہے، اس پر سجدہ کرتا ہے۔ وہ جگہ ریتلی تب اللہ کی، جگہ پتھریلی تب اللہ کی، ریگستان ہو تب اللہ کی، جنگل ہو تب اللہ کی۔ اللہ نے فرمایا یہ جو سجدے والی جگہ ہے نا، میں بیان کر کے نتیجہ نکالوں نا تو آپ کا جذبہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جذبہ اس وقت کیا ہوگا۔ یہ جو سجدے والی جگہ ہے نا، زمین پتھریلی، ریتلی، جنگل، یہ میری ہے، یہ زمین میری ہے۔ میری زمین پہ سجدہ کرنا ہے تو میرے لیے کرنا ہے، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا ہے تو میری زمین سے نکل کے کرنا ہے، میری زمین سے باہر ہو، پھر سجدہ کر کسی اور۔ ان المساجد للہ۔ ایک تیسرا معنی کرنا چاہتا ہوں، سجدے والے اعضاء
سجدے والے اعضاء کیا ہیں؟ 5: ماتھا، ناک، ہاتھ، گھٹنے، پاؤں کے سجدے والے اعضاء للہ. کس نے؟ ماتھا کس نے بنایا؟ ناک کس نے بنائے؟ انگلیاں کس نے بنائی؟ ہاتھ کس نے بنائے؟ گھٹنے کس نے بنائے؟ پاؤں کے پنجے کس نے بنائے؟ یہ جو سجدے والے اعضاء ہیں نا، یہ میں نے بنائے. اللہ کہتے ہیں میں نے بنائے. حلالی بانو، حلالی بانو تے میرے بنائے ہوئے اعضاء میرے سامنے جھکایا کر، غیر اللہ دے سامنے نہ جھکائے. کتنی قسمیں ہو گئی عبادت کی؟ قولی. عبادت کی تیسری قسم ہے مالی، جس کا تعلق مال سے ہے. مال، دولت، زیور، چوپائے، حیوان، ڈنگر، فصلیں، اناج، مالی عبادت. زکوٰۃ کون سی عبادت بنی؟ عشر، عشر مالی. جڑے زمیندار بیٹھے ہو نا ذرا ہولے بولو، مت دینا پہ جائے. بھائی کتنے لوگ ہیں جڑے مین کے زکوٰۃ کڈن؟ مین کے سمجھ دو، یہ نہیں 5000 کٹ دو. سامی کتنے دیے؟ 5 کروڑ دی. کہ زکوٰۃ کیا نکل رہی ہے؟ 10,000 دے دو. 1 کروڑ میں بنتا ہے 2.5 لاکھ. 1 کروڑ میں کتنی زکوٰۃ بنتی؟ بندہ دکان دا حساب کرے، کتنے کسی کو لینے، کتنے دینے، گھارے زیور کتنا. سچی سچی گل کرو، پورا حساب کتاب کر کے من کے کتنے بندے زکوٰۃ دیں گے؟ بولو، چپ کر جاؤ. نال نہیں ہونا، میں بات بالکل کھری سی کروں گا. قربانی دا ویلا آوے تو منڈی میں جاتا ہے، 3 لاکھ دی گاں خرید کے لے آندا. کتنی؟ چودھری جی، خان صاحب بڑی گاں خریدی جی. ہاں جی ہاں 3 لاکھ دی خریدی ہے. حالے تے 4 بکرے اور بھی کرنے نے. یہ علماء بیٹھے، کروڑ پتی آدمی ہو، کروڑ پتی، گائے کے 7ویں حصے میں مل جائے، صرف 10,000 خرچ کرے، گائے کے 7ویں حصے میں مل جائے، اس سے رب قیامت کے دن پوچھے گا بھئی تو قربانی کیوں نہیں کیتی؟ زکوٰۃ نہیں دینی، عشر نہیں دینا. قربانی 3 لاکھ کی گائے ذبح ہو رہی، 4 بکرے ذبح ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو رب کہتا ہے قربانی کے جانور ذبح کر، وہی رب کہتا ہے کہ زکوٰۃ دے. زکوٰۃ نہیں دیتا. عمرے پہ ہر سال جاتا ہے. یہ علماء بیٹھے، اگر جتنا بھی بندے کے پاس پیسہ ہو، اس نے ساری زندگی ایک عمرہ نہیں کیا، نہیں گیا عمرے پر، اللہ اس سے قیامت کے دن پوچھے گا بھئی تو عمرہ کیوں نہیں کیتا؟ عمرے پہ ہر سال جاتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، ادھر لاکھوں لگاتا ہے، عشر نہیں دیتا جو فرض ہے، واجب ہے. یہ گلاں تو چنگیاں نہیں لگی. یہ تواڈی دکھ دی رگ تے میں ہاتھ رکھیا. جب تک میں ان کے خلاف بیان توحید کر رہا تھا تو آپ کتنے خوش تھے، ماشاءاللہ. ہن اپنی واری آئیے تو سم بکم عمي ہو گئے. بیٹی کو جہیز دینے، وراثت نہیں دینی. کیوں؟ جہیز دیتا ہے جو ہندوانہ رسم ہے، وراثت میں حصہ دینا. 3 کروڑ بندہ چھوڑ کے مر جائے، 1 بیٹا ہو 1 بیٹی ہو، 2 کروڑ پتر نو لب دین تے 1 کروڑ بیٹی نو لبدا بھرا دین دین. اور دتی ہے کہ وراثت کے بخشوا لے. بہن نے بخش دیتا. کیڑی شے بخشیس بھائی؟
کیڑی شے بخشی؟ زمین تیرے کول، سونا تیرے کول، دکاناں تیرے کول، بینک بیلنس تیرے کول، مال تیرے کول، اس بہن بخشیا کی؟ اس کو تو شے کوئی نہیں۔ پہلے اس نو کروڑ دے، پھر میں ویدھاں کنجے بخش دیے تین، دے پہلے کروڑ اس کو کہ یہ کروڑ تیرا حصہ ہے۔ اس نو مالک ہی نہیں بنایا، جس شاید یہ مالک ہی نہیں اس نو بخش رہی۔ واہ کتنی عجیب بات ہے۔ زکوٰۃ نہیں دیتے، قربانی دھڑا دھڑ کرتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اچھی قربانی آپ نہ کریں، بالکل نہیں کہتا، کریں، مال دیا تو اچھی قربانی کریں، اچھی چیز ذبح کرنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے زکوٰۃ اور عشر بھی دینا ہی۔ حضرت مولانا مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو فیصل آباد کے تھے اور تبلیغی جماعت کے بڑے سرکردہ مبلغ تھے اور بہت متکلم آدمی تھا، وہ بڑی زبردست تقریر کرتے تھے۔ میں نے ان کی ایک تقریر سرگودے میں سنی تو قربانی کا موقع تھا، تو کہنے لگے میں نے بڑی گائے خریدی، زبردست قیمتی سونی، ویکھتا رہ جائے بندہ۔ تو میں اس کو پیار کر رہا تھا، ذرا گائے پر کپڑا مار رہا تھا، اس کے پاس کھڑا تھا، پیار کر رہا تھا۔ ایک وکیل صاحب آئے تو کہنے لگے مفتی صاحب یہ گاں کس واسطے خریدی ہے؟ میں نے کہا قربانی کے لیے۔ اس نے کہا ایڈی سونی گاں تے ایڈی قیمتی گاں قربانی واسطے؟ میں آخیا اس بھی آخیا سی، پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے، بہت پیچھے ہو یار، بہت پیچھے ہو۔ میں آخیا اس بھی انہیں آخیا سی، حضرت ابراہیم نو کدی پتر بھی ذبح کیتے، اس بھی انہیں آخیا سی، کبھی بیٹے بھی ذبح کیے۔ عبادت کی تیسری قسم ہے مالی، زکوٰۃ دینا، عشر دینا، صدقہ دینا، خیرات کرنا، قربانی، حج، پیسہ لگ رہا ہے، پیسہ لگ رہا ہے، نظر، نیاز، چڑھاوا، منت، یہ بھی عبادت ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں اور تعلیم یافتہ لوگوں، عربی میں جس کو نظر کہتے ہیں فارسی میں اسے نیاز کہتے ہیں۔ یہ نہیں نظر اللہ، جس کو عربی میں نظر کہتے ہیں اس کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ تو ہم تو زیادہ پتہ ہونا فارسی، ایران ہو کے آئے ہو۔ جس کو فارسی میں نظر کہتے، عربی میں نظر کہتے ہیں، فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ نیاز۔ آپ کہیں گے بندیالوی تو کون ہوتا ہے نظر کو عبادت کہنے والا؟ میں نے کہا میری مجال نہیں، فقہ حنفی کی کتابیں اٹھاؤ، بحر الرائق اٹھاؤ، اس میں لکھا ہوا ہے النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر صریح و شرک کبیح۔ بحر الرائق نے لکھا نظر عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت۔ کیوں؟ ہم نے کلمے میں کہا تھا لا الہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ تھک گئے ہو؟ من تھوڑا خیال ہے اور جڑیاں میں باہر دنوں ویکھیاں تساں کدی دل چ آکھدے پئے مولوی صاحب جان چھوڑ روٹی بھی کھانی ہے، تو مجھے یہ احساس ہے، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، میں آپ بھی خود مجھے بھی تھوڑا سا گلا بچانا ہے کہ ربیع الاول جو ہے یہ خطیبوں کا سیزن ہے، سیزن کا مہینہ ہے، سیزن کا۔ میں اس پر قرآن سے دلیلیں دوں کہ اناج اور جانور اور دودھ میں حصہ اللہ کے نام کا نکالو، میں اس پر حدیثیں پیش کروں، میں اس پر فقہ حنفی کے حوالے دوں، کیوں دوں؟ نہیں دیتا میں کوئی حوالہ، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم بولو یہ زمین کس کی ہے؟
زور سے بولو یار. جو بیج ڈال کے آتا ہے اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ جن ہاتھوں سے پھینک کے آتا ہے ہاتھوں میں قوت دینے والا کون ہے؟ بادلوں کو لانے والا کون ہے؟ بارش کا برسانے والا کون ہے؟ ایک دانے کو 700 دانوں میں بدلنے والا کون ہے؟ ان کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ کس دراتی سے اس کو تو کاٹتا ہے اس کا بند کرتا ہے، مادہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اگر یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو اس اناج سے حصہ بھی اسی کے نام کا نکلنا چاہیے. اس پر میں قرآن کی دلیلیں پیش کروں، اس پر میں حدیثیں پیش کروں. جس کا کھائیے جانور کس کے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. جانوروں کے سامنے جو تو چارہ ڈالتا ہے یہ چارہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ جن ہاتھوں سے چارہ بناتا ہے ان ہاتھوں میں قوت دینے والا کون ہے؟ پھر میدے میں مشینری لگانے والا کون ہے؟ اس کا گوبر اور اصل غذا بنانے والا کون ہے؟ اصل غذا کو جگر کی طرف پہنچانے والا کون ہے؟ وہاں مشینری لگا کے اصل غذا سے خون بنا کے دل کو سپلائی کرنے والا کون ہے؟ اور اسی میں دودھ بنا کے تھنوں کو سپلائی کرنے والا کون ہے؟ من بین فرسن ودمن. جب غذا گوبر میدے میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کر لی، جب جگر میں تھی خون سے الگ کر لی. ایک طرف گوبر ہے اس کا رنگ گدلا ہے بدبودار ہے، دوسری طرف خون ہے اس کا رنگ سرخ ہے، اس میں پلیتی پلیتی ہے. من بین فرسن ودمن، ایک طرف گوبر پلیت تھا ایک طرف خون پلیت تھا. دو پلیتیوں کے درمیان سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا. لبنن خالصا. کہو یار، زور سے کہو یار. لبنن. ہن جنہاں نوں لبدا جی وہ آکھو شاباش، اور جنہاں دیاں مجھاں گھر دیاں نو تب بولو یار. میں تے نہیں آکھ سکدا، سان تا لبدا نہیں. تے یقین کرو اساں اس سطح تے آ گئے، ہم اس سطح پہ آ گئے، ہم اس سطح پہ آ گئے کہ دودھ بیچنے والے کو ہم کہتے ہیں پانی پا لیا کر کہ کوئی اور شے نہ کوئی اور مثالہ کوئی دالے شاید اے میرے پاس. اس سطح پہ ہم آ گئے. سانتا دودھ دا ذائقہ ہی بھول گیا. اس کا ذائقہ کیا ہوتا؟ رنگ بھول گیا، ذائقہ بھول گیا. لبنن خالصا. کہو یار لبنن خالصا. جس طرح میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے تو بھی میری پکار خالص کیا کر. لبنن خالصا. لبنن خالصا. میں نے تیری نازک طبیعت کا لحاظ کیا، اس میں گوبر کا قطرہ نہیں آنے دیا، خون کا ذرہ نہیں آنے دیا. تو نازک طبع ہے نا، گوبر کا قطرہ آ جاتا تیری طبیعت خراب ہو جاتی. میں نے گوبر کا ذرہ خون کا قطرہ نہیں آنے دیا. جس طرح خالص دودھ میں نے گوبر کی پلیتی نہیں آنے دی، تو بھی میری عبادت میں شرک کی پلیتی کو شامل نہ کیا کر. میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے، تو میری عبادت خالص کیا کر. یہ دودھ خالص جب برتن تیرے میں آیا، بول اسے بطور نظر و نیاز تقسیم کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ اس پر میں قرآن کی دلیلیں پیش کروں، اس پر میں حدیثیں پیش کروں. تیری عقل کیا کہتی ہے؟ تیرا فہم کیا کہتا ہے کہ دینے والا اللہ ہے تو ان چیزوں کو تقسیم بھی کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ عبادت کی کل کتنی قسمیں ہو گئیں؟ قولی، بدنی، مالی. اب تھوڑا سا آپ کا نقد ٹیسٹ لیتا ہوں. نقد یہیں ٹیسٹ لیں گے، یہیں نمبر دے دیں گے، انشاءاللہ آپ ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں گے. مجھے امید ہے اگر آپ نے میری اس کلاس کو سمجھ لیا ہے
نماز کے اندر ان 3 عبادتوں میں سے کتنی عبادتیں ہیں؟ نماز کتنی؟ کون کون سی؟ اللہ اکبر، سبحانک اللہم، سبحان ربی الاعلی، ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ بدنی ہے۔ نماز میں کتنی عبادتیں ہو گئی؟ قولی، بدنی۔ قربانی میں کون سی عبادت ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ مالی۔ اللہ تعالیٰ سورت کوثر کی دوسری آیت میں کہتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، ونہر، قربانی کر اپنے رب کے لیے، یعنی قولی عبادت بھی، بدنی عبادت بھی، مالی عبادت بھی، عبادت کی تینوں قسمیں کرنی ہے تو لِرَبِّكَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اسی کو بیان کیا اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین، اسی کو نماز میں بیان کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی عبادت بھی اللہ کے لیے، میری بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے، میری مالی عبادت بھی اللہ کے لیے۔ میرے پیغمبر ہر قسم کی عبادت کرنی ہے تو آپ نے کس کے لیے کرنی ہے؟ یہ سورت کوثر کی دوسری آیت کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔